بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 197 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم 11ویں فصل موضوع احادیث پر تنبیہ کے عنوان کے تحت قرآنی صورتوں کے فضائل میں جو احادیث گڑھنے والوں کے گروہ ہیں اور ان کے کیا مقاصد ہیں، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر الجامع الاحکام القرآن میں قرآنی صورتوں کے فضائل میں وارد ہونے والی موضوع احادیث پر تنبیہ کے عنوان کے تحت فرماتے ہیں کہ قرآنی صورتوں کے فضائل میں اور دیگر دوسرے اعمال کے فضائل میں جھوٹی احادیث اور باطل روایات وضع کرنے والوں نے جو وضع کی ہیں وہ ناقابل التفات ہیں، اور لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے اس کا ارتکاب کیا ہے۔ اس سے ان کے مختلف اغراض و مقاصد ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلا گروہ جو ہے وہ ہے زنادقہ کا، جنہوں نے احادیث اس لیے وضع کی تاکہ لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کر سکیں، جیسے مغیرہ کوفی ہے، مسلوب محمد شامی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ہیں انہوں نے یہ زندیقوں کا گروہ تھا، زنادقہ کا ایک گروہ تھا، زندیق تھے۔ انہوں نے روایات گڑھی تاکہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر سکیں، جیسا کہ ایک حدیث انہوں نے گڑھی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الا ما شاء اللہ، میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا مگر جسے اللہ چاہے۔ اب اس سے ان کا مقصد جو ہے الا ما شاء اللہ کا انہوں نے اضافہ کر دیا، تو اس سے مقصد دلوں میں جو ہے وہ شکوک پیدا کرنا ہے، تاکہ اپنی جس الحاد اور زندقہ کی وہ دعوت دے رہے تھے اس کی تائید ان کو حاصل ہو جائے۔ تو ایک گروہ تو زنادقہ کا تھا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس نے خواہش نفس کی تسکین کے لیے احادیث گڑھی ہیں، جس کی طرف وہ لوگوں کو بلاتے تھے۔ خارج کا ایک جو ہے وہ شیخ تھا، جس نے جو ہے وہ جو احادیث گڑھا کرتا تھا، جب اس نے توبہ کر لی، توبہ طائب ہونے کے بعد اس نے کہا کہ یہ احادیث نبویہ جو ہیں یہ دین کا حصہ ہیں، لہٰذا تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو، کیونکہ ہم جب کسی بات کو پسند کرتے تھے تو اس کو حدیث بنا لیتے تھے۔ خود گڑھنے والے کا یہ اقرار ہے کہ جب ہمیں کسی بات کو پسند کرتے، کوئی بات ہمیں اچھی لگتی تو ہم اس کی حدیث بنا لیتے تھے۔ تو یہ خواہش نفس کی تسکین کے لیے یہ گروہ جو ہے یہ احادیث گڑھ لیا کرتا تھا۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر وہ فریق ہے یا وہ گروہ ہے جس نے ثواب کی نیت سے احادیث گڑھ کر فضائل اعمال کی طرف لوگوں کو بلایا، جیسے کہ ابو عصمہ مروزی ہے۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے پاس یہ سند جو ہے ہر صورت کی فضیلت میں جو آپ حدیث لاتے ہیں اور اس میں یہی سند ذکر کرتے ہیں، کہاں سے آئی ہے آپ کے پاس؟ تو اس نے کہا کہ جب میں نے دیکھا لوگ جو ہے وہ قرآن سے جو ہے اعراض کر رہے ہیں اور غافل ہو رہے ہیں، امام ابو حنیفہ کی فقہ میں اور ابن اسحاق کی مغازی میں مشغول ہو رہے ہیں، تو میں نے ثواب کی نیت سے یہ حدیث گڑھ لی۔ تو ایک گروہ وہ ہے جو ثواب کی نیت سے احادیث گڑھا کرتا تھا، اور چوتھا گروہ وہ ہے جو گداگروں کا گروہ تھا، جو بازاروں اور مسجدوں میں کھڑے ہو جاتے اور احادیث گڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر لیتے تھے، یعنی کہیں بھی جو ہے نا وہ احادیث سنا کر پیسے بٹورنے کے لیے کسی بھی مسجد میں کسی بھی چوک میں کھڑے ہو جاتے اور احادیث بیان کر لیتے تھے۔ صحیح سند کے ساتھ جو ہے نا وہ حدیث اپنی لگا دیتے تھے، سند صحیح پڑھتے، آگے جو ہے وہ حدیث گڑھ لیتے، جیسے کہ امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی، تو نماز کے بعد ایک جو ہے وہ قصہ گو راوی اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ہمیں نے احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین نے جو ہے وہ ہمیں یہ بتایا ہے، ان سے میں نے یہ روایت سنی ہے۔ تو وہ جو ہے یحییٰ بن معین اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ دونوں پریشان ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ بھائی کیا تم نے یہ روایت سنائی ہے؟ تو ایک دوسرے سے انہوں نے کہا کہ یہ روایت تو میں نے آج سے پہلے کبھی سنی ہی نہیں۔ جب وہ خاموش ہوا تو یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تم نے یہ حدیث کس سے بیان کی ہے، تمہیں کس نے یہ حدیث بیان کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں ابن معین ہوں اور یہ احمد بن حنبل ہے، ہم نے تو یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں سنا۔
اگر جھوٹ بولنا ضروری ہی ہے تو ہمارے علاوہ کسی اور کے بارے میں جھوٹ بولو. تو اس نے کہا, اس نے پھر ایک چالاکی دکھائی اور کہا کہ آپ یحییٰ بن معین ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو اس نے کہا کہ میں تو سنتا تھا کہ یحییٰ بن معین احمق آدمی ہے, اور مجھے اس بات کا علم اب ہوا کہ یحییٰ جو ہے وہ واقعی احمق ہیں. تو یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تجھے کیسے پتہ چلا کہ میں احمق ہوں؟ تو اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں تم دونوں کے علاوہ کوئی دوسرا یحییٰ بن معین یا احمد بن حنبل ہی نہیں ہے. میں نے احمد بن حنبل کے علاوہ ان احمد بن حنبل کے علاوہ 17 دیگر جو ہے وہ لوگوں سے احادیث لکھی ہیں جن کا نام احمد بن حنبل تھا. تو یہ اس طرح کا گروہ تھا جو کہ جو ہے وہ جب چاہتے تھے احادیث کو گڑھ لیتے تھے. دشمنان دین, زنادقہ, ترغیب و ترہیب کے بارے میں جو ہے وہ ترغیب و ترہیب کے باب میں انہوں نے احادیث گڑھی ہیں. سب سے زیادہ نقصان دہ لوگ اس میں وہ تھے جو زہد و تقوی کی طرف منسوب تھے. انہوں نے جس معاملے میں جو کچھ بھی ان کا خیال آیا انہوں نے ثواب کی نیت سے اس کو حدیث بنا لیا. لوگوں نے ان پر اعتماد کیا اور ان کی طرف جو ہے میلان کی بنا پر ان کی احادیث کو, موضوع احادیث کو جو انہوں نے گڑھی ہوئی تھی وہ قبول کر لیا ان کو. اس لیے وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا. الفصل الحادی عشر فی التنبیہ علی احادیث وضعت فی فضل سور القرآن. قال العلامة القرطبی فی مقدمة تفسیرہ الجامع لاحکام القرآن فی باب التنبیہ علی الاحادیث الموضوعۃ فی فضل سور القرآن ما یلی لا التفات لما وضع الواضعون واختلقه المختلقون من الاحادیث الكاذبۃ والاخبار الباطلۃ فی فضل سور القرآن وغیر ذلك من فضائل الاعمال قد ارتکبها جماعۃ کثیرۃ اختلفت اعراضهم ومقاصدهم فی ارتکابها. 11ویں فصل جو ہے وہ موضوع قرآنی صورتوں کے فضائل میں موضوع احادیث پر تنبیہ کا بیان. قال العلامة القرطبی, علامہ قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں قرآنی صورتوں کے فضائل میں وارد موضوع احادیث پر تنبیہ کے باب میں درج ذیل کلام فرماتے ہیں. لا التفات لما وضع الواضعون, قرآنی صورتوں کے فضائل میں اور دیگر جو ہے اعمال کے فضائل میں جو جھوٹی احادیث اور باطل روایات وضع کرنے والوں نے وضع کی ہیں, واختلقہ المختلقون, گڑھنے والوں نے گڑھی ہیں, ناقابل التفات ہیں. قد ارتکبہ جماعت, لوگوں کی کثیر جماعت نے اس کا ارتکاب کیا ہے اور اس عمل سے ان کی مختلف اغراض و مقاصد ہیں. نمبر 1 فمنہم قوم من الزنادقۃ مثل المغیرۃ الکوفی ومحمد الشامی المسلوب وغیرہما وضعوا احادیث وحدثوا بها لیوقعوا بذلك الشک فی قلوب الناس منها ما رواه الشامی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الا ما شاء اللہ فزاد هذا الاستثناء لما كان يدعو الیہ من الالحاد والزندقۃ. ان میں سے پہلا گروہ زنادقہ کا ہے, جیسے مغیرہ کوفی, مسلوب شامی وغیرہ کے. انہوں نے احادیث گھڑی اور پھر انہیں بیان کرنے لگے تاکہ وہ اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں شک ڈال سکیں. ان من گڑت روایتوں میں ایک روایت وہ بھی ہے جیسے شامی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا الا ماشاء اللہ, مگر جسے اللہ چاہے. چنانچہ اس نے اپنے الحاد اور زندقہ کی تائید کے لیے جس کی وہ دعوت دیتا تھا آخر میں اس استثناء کا اضافہ کر لیا. الثانی ومنهم جماعت وضعوا الحدیث هوا يدعو الناس الیہ. قال شیخ من شیوخ الخوارج بعد ان تاب ان هذه الاحادیث دین فانظروا عمن تأخذوا دینکم فإنا كنا اذا هوینا امرا صیرناه حدیثا. دوسرا گروہ ان میں سے وہ ہے جس نے خواہش نفس کی تسکین کے لیے کہ جس کی طرف وہ لوگوں کو بلاتے تھے احادیث کو وضع کیا. خارج کے مشائخ میں سے ایک شیخ نے طائب ہونے کے بعد کہا کہ بے شک یہ احادیث دین نبویہ میں کا حصہ ہیں, لہذا تم جس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو اسے ضرور جانچ لو, کیونکہ ہم جب کسی بات کو پسند کرتے تو اسے حدیث بنا لیتے. الثالث ومنهم جماعت وضعوا الحدیث حسبة كما زعموا يدعو الناس الى فضائل الاعمال كما روی عن ابی عصمت المروزی قیل له من این لك عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی فضل سور القرآن سورة.
قال انی رأیت الناس قد اعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقہ ابی حنیفہ ومغازی ابن اسحاق فوضعت هذا الحدیث حسبة۔ تیسری جماعت جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ثواب کی نیت سے، اپنے گمان میں ثواب کی نیت سے احادیث کو گڑھ کر لوگوں کو فضائل اعمال کی طرف بلایا، جیسا کہ ابو عصمہ مروزی ہے، اس سے مروی ہے کہ اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے پاس قرآن کی ہر صورت کے فضائل میں عن کرمہ عن ابن عباس کی سند کہاں سے آئی؟ فقال انی رأیت الناس قد اعرضوا عن القرآن، تو اس نے کہا کہ میں نے جب دیکھا کہ لوگ قرآن سے اعراض کرنے لگے ہیں اور ابو حنیفہ کی فقہ اور مغازی ابن اسحاق میں جو ہے وہ مشغول ہو گئے ہیں، تو میں نے ثواب کی امید سے یہ احادیث گھڑ لیں۔ قال ابن الصلاح وهكذا الحديث الطويل الذي يروى عن ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن سورة وقد بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى الى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه وإن أثر الوضع عليه لبين وقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إعدائه في تفاسيرهم۔ ابن صلاح فرماتے ہیں کہ اسی طرح وہ لمبی حدیثیں جو قرآن کی ہر صورت کے فضائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے روایت کی جاتی ہیں، سب موضوع ہیں۔ جب ایک محقق نے ان احادیث کے مخرج کا کھوج لگانا شروع کیا تو وہ بالآخر اس شخص تک پہنچ گئے جس نے اعتراف کیا کہ اس نے اور ایک جماعت نے اسے گڑھا ہے۔ ان احادیث کے موضوع ہونے کا اثر ان پر بالکل نمایاں ہے۔ مفسر واحدی اور دوسرے وہ مفسرین جنہوں نے اپنی تفاسیر میں ذکر کیا ہے بلا شبہ بڑی غلطی کی ہے۔ الرابع ومنهم قوم من السؤال يقفون في الأسواق والمساجد فيضعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث بأسانيد صحاح قد حفظوها فيذكرون الموضوعات بتلك الأسانيد۔ چوتھا گروہ وہ ہے جو گداگروں کا گروہ ہے جو بازاروں اور مسجدوں میں کھڑے ہو جاتے اور جو ہے وہ بازاروں اور مسجدوں میں کھڑے ہو جاتے اور ازبر کی ہوئی صحیح سند کے ساتھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم گڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر لیتے ہیں، چنانچہ وہ ان صحیح اسناد کے ذریعے موضوع حدیث بیان کرتے ہیں۔ قال جعفر بن الطیالسی صلى احمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرفاسة فقال بين ايديهما قاس اي محدث فقال حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين قال انبأنا عبد الرزاق قال انبأنا معمر عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله يخلق من كل كلمة منها طائر منقاره من ذهب وريشه مرجان وأخذ في قصه نحوا من 20 ورقة فجعل أحمد ينظر إلى يحيى ويحيى ينظر إلى أحمد فقال أنت حدثته بهذا فقال والله ما سمعت به إلا هذه الساعة فسكت حتى فرغ من قصصه فقال له يحيى من حدثك بهذا الحديث فقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فقال أنا ابن معين وهذا أحمد بن حنبل ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ولا بد من الكذب فعلى غيرنا فقال له أنت يحيى بن معين قال نعم قال لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق وما علمته إلا هذه الساعة فقال له يحيى وكيف علمت أني أحمق قال كأنه ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما كتبت عن 17 أحمد بن حنبل غير هذا قال فوضع احمد کمہ علی وجہہ وقال دعہ یقوم فقام کالمستہزئ بہما۔ جعفر بن طیالسی فرماتے ہیں کہ احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین رحمہم اللہ نے رصافہ کی ایک مسجد میں نماز پڑھی تو نماز کے بعد ان کے درمیان ایک قصہ گو راوی اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہمیں احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں عبدالرزاق نے بتایا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معمر نے خبر دی۔ انہوں نے قتادہ سے اور قتادہ نے حضرت انس سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا تو کلمہ کے ہر حرف سے ایک پرندہ پیدا کیا جاتا ہے جو یخلق من کل کلمۃ منہا طائر، ایک پرندہ پیدا کیا جاتا ہے جس کی چونچ سونے کی اور اس پر اس کے مرجان کے ہوتے ہیں۔ وَأَخَذَ فِي قِصِّهِ نَحْوًا مِنْ 20
اور 20 صفحات کے بقدر روایت اس نے سنا ڈالی. فجعل احمد ينظر الى یحییٰ، امام احمد بن حنبل یحییٰ بن معین کی طرف اور یحییٰ بن معین امام احمد کی طرف دیکھنے لگے، تو ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا تم نے اس کو یہ روایت سنائی ہے؟ واللہ فقال واللہ ما سمعت به الا هذه الساعة، تو دوسرے نے کہا کہ بخدا یہ روایت تو میں نے خود بھی ابھی ہی سنی ہے. چنانچہ دونوں خاموش ہو گئے یہاں تک کہ وہ اپنے قصوں سے فارغ ہو گیا. تو یحییٰ نے اس سے کہا کہ تم سے یہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ تو اس نے کہا احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے. فقال، تو یحییٰ بن معین نے کہا کہ میں ابن معین ہوں اور یہ احمد بن حنبل ہیں. ہم نے تو یہ قصہ حدیث رسول میں کبھی نہیں سنا. اگر جھوٹ بولنا ضروری تھا تو ہمارے علاوہ کسی اور پر بولو. فقال لہو، تو اس نے یحییٰ بن معین سے کہا کیا آپ ہیں یحییٰ بن معین؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. قال، تو انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے سنتا رہتا تھا کہ یحییٰ بن معین احمق آدمی ہے اور مجھے اس بات کا علم اب حاصل ہوا. یحییٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیسے جان لیا کہ میں احمق ہوں؟ قال کأنہ لیس فی الدنیا یحییٰ بن معین، تو اس نے کہا کہ کیا کوئی دوسرا یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل ہے ہی نہیں؟ میں نے اس احمد بن حنبل کے علاوہ 17 دیگر اشخاص سے حدیث لکھی ہیں جن کا نام احمد بن حنبل ہے. قال فوضع احمد کمہ علی وجہہ، جعفر کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر امام احمد بن حنبل نے اپنی آستین کو اپنے چہرے پر رکھ دیا اور کہا کہ اس شخص کو چھوڑ دو کہ اٹھ جائے. تو وہ دونوں سے اس طرح اٹھا جیسا کہ ان حضرات کا مذاق اڑا رہا ہو. قال القرطبی رحمہ اللہ فہؤلاء الطوائف کذبۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یجری مجراہم. ثم قال فلو اقتصر الناس على ما ثبت في الصحاح والمسانید وغیرهما من المصنفات التي تداولها العلماء ورواها الائمة الفقهاء لكان لهم في ذلك غنیۃ وخرجوا عن تحذيره صلی اللہ علیہ وسلم حيث قال من كذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. علامہ قرطبی فرماتے ہیں چنانچہ یہ گروہ جو بھی ان کی روش پر چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھنے والوں کا گروہ ہے. پھر آگے فرمایا کہ اگر لوگ صحاح اور مسانید وغیرہ کی ان تصانیف پر اکتفا کر لیں جو علماء میں متداول اور ائمہ فقہ سے مروی ہیں تو اس میں ان کے لیے کفایت ہو جائے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید سے نکل جائیں کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. فحذار مما وضعه اعداء الدین وزنادقة المسلمین فی باب الترغیب والترہیب وغیر ذلك واعظمهم ضررا اقوام من المنسوبین الى الزہد وضعوا الحدیث حسبة فیما زعموا فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم ورکونا الیہم فضلوا واضلوا. پس آپ دشمنان دین اور زنادقہ مسلمین کی ترغیب و ترہیب کے باب میں گڑھی ہوئی احادیث سے دور رہیں. ان وضاعین میں سے سب سے زیادہ نقصان دہ وہ لوگ ہیں جو زہد کی طرف منسوب ہیں. انہوں نے جس معاملے میں بھی کچھ خیال کیا ثواب کی نیت سے اس میں احادیث گڑھ لیں، پھر لوگوں نے ان پر اعتماد کیا اور ان کی طرف میلان کی بنا پر ان کی موضوع احادیث کو قبول کر لیا اور اس لیے وہ خود بھی گمراہ ہوئے. فضلوا واضلوا، اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے 11ویں فصل کے تحت موضوع احادیث پر تنبیہ کے عنوان کے تحت وضاعین کے مختلف گروہوں کی تفصیل اور ان کے حدیث وضع کرنے کے مقاصد کی تفصیل پڑھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.